میرا موڈ آج صبح سے بہت زیادہ خراب تھا۔ آج دن کی شروعات ہی بری ہوئی تھی۔ ابھی میں چائے کا گھونٹ بھر رہی تھی کہ فون بجا۔ امی نے فون اٹھایا۔ امی کی ایک طرف کی گفتگو سن کر ہی مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ کس کا فون ہے، اور امی فون رکھ کر ہمیشہ کی طرح شروع ہو گئی۔ اس لڑکی کی شادی مجھے اپنی زندگی میں ہوتی تو نظر نہیں آتی، اور تبھی بلقیس خالہ بھی آ گئی۔ امی نے انہیں سب بتایا تو خالہ گھر گئیں اور تھوڑی دیر کے بعد واپس آ گئیں۔ ان کے ہاتھ میں اخبار لپٹا ہوا کچھ تھا۔ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ جب خالہ نے ایک کالے رنگ کا مالا میرے ہاتھ میں دیا، ایک تو میں پہلے سے ہی تپی بیٹھی تھی، اوپر سے غلیظ پرانے موتیوں کا بدصورت مالا جب میرے ہاتھ میں دیا کہ اس کے پہننے سے تمہارا رشتہ جلدی ہو جائے گا۔ مجھے سخت گھن آتی تھی ایسی چیزوں سے، جب کسی کے گلے میں اس قسم کے مالا یا ہاتھ میں ڈوریاں وغیرہ بندے دیکھتی، اور آج جب میرے ہاتھ میں اس قسم کا مالا دے کر چلی گئی خالہ، میں اسی وقت ہڑبڑا گئی اور کچھ بول نہیں پائی۔ جو ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے ہاتھ میں خالہ نے کالا سانپ دے دیا ہو۔ مگر ان کے جانے کے بعد میرا غصہ جو پہلے ہی آسمان کو چھو رہا تھا اب تو عروج پہ پہنچ گیا، کیونکہ جو لوگ مجھے دیکھ کر گئے تھے آج ہی ان کا فون آیا تھا کہ ہمیں رشتہ نہیں کرنا، اور امی بیٹھ کر ہر آنے جانے والے سے ہی دکھڑا رو رہی تھی، اور مجھے بہت برا لگ رہا تھا اور اپنی توہین محسوس ہو رہی تھی۔ تبھی پڑوسن خالہ بھی فوراً امی کے زخموں پہ مرہم رکھنے کے بہانے آئیں اور میرے زخموں پہ نمک چھڑک کر چلی گئی، اور یہ مالا میرے ہاتھ میں دے کر کہنے لگی کہ اس کے پہننے سے تمہارا رشتہ جلدی ہو جائے گا۔ ہماری یہ ہمسائی خالہ کنواری لڑکیوں کے لیے اس قسم کی مالا بناتی تھی جس کے پہننے سے لڑکیوں کا رشتہ ہو جاتا، اور آج جب مجھے یہ مالا دی تو مجھے بہت سخت غصہ آیا۔ ان کی اپنی 5 کنواری بیٹیاں گھر بیٹھی تھی، وہ ان کا رشتہ کیوں نہیں کر رہی تھی؟ وہ تو ماں کی دہلیز پہ بیٹھی بوڑھی ہو رہی تھی، اور ان کم عقل لوگوں کو یہ بات سمجھ کیوں نہیں آ رہی تھی کہ بلقیس خالہ کی اپنی بیٹیاں کنواری بیٹھی ہیں اور چلی ہیں دوسروں کی شادی کرانے میں۔ میں اندر ہی اندر پیچ و تاب کھا رہی تھی۔ میں نے فوراً وہ مالا کمرے میں رکھ دی۔ جب بھی میری نظر اس مالا پہ پڑتی مجھے غصہ آنے لگتا، دل کرتا کہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں، پر میں نے کچھ سوچ کے اسے رکھا ہوا تھا۔ اب مجھے صبح ہونے کا انتظار کرنے لگا، اور اگلے دن میں نے وہی مالا خالہ کے گھر جا کر اس کی بیٹی کے گلے میں ڈال دیا۔ یہ پہن لو، اس سے تمہاری شادی جلدی ہو جائے گی۔ اور جیسے ہی میں نے مالا لڑکی کو پہنایا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ مالا پہنتے ہی لڑکی عجیب و غریب حرکتیں کرنے لگی۔ میری شادی کروا دو، جلدی شادی کروا دو، ورنہ میں گھر چھوڑ کر بھاگ جاؤں گی۔ اس قسم کی عجیب باتیں کرنے لگی جن کو سن کر میرے کانوں سے دھواں نکلنے لگا۔ ایک کنواری لڑکی کے منہ سے ایسی باتیں سننا عجیب لگ رہا تھا، اور تبھی وہ مالا کسی نے لڑکی کے گلے سے زور سے کھینچی اور مالا ٹوٹ کر فرش پر بکھر گئی۔ میں نے ایک نظر پیچھے مڑ کر دیکھا تو حیران رہ گئی۔ مالا کھینچنے والی وہی خالہ تھی جس نے یہ مالا اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا، اور خونخوار نظروں سے مجھے گھور رہی تھی۔ اور جب میں نے نیچے مالا کے موتیوں پر نظر ڈالی تو میں سکتے میں آ گئی۔ یہ سب کیا تھا؟ یہ کیا ہے؟ میرے حلق سے الفاظ اٹک اٹک کر نکل رہے تھے۔ کچھ موتی ٹوٹ گئے تھے اور میرا حلق ایک دم خشک ہو گیا تھا۔ مجھے کچھ برا ہونے کا احساس شدت سے ہو رہا تھا۔ خالہ کی آنکھیں اور ان کا چہرہ مجھے ڈرا رہا تھا۔ میں فوراً الٹے پاؤں وہاں سے بھاگ کر اپنے گھر آئی۔ یہ سب کیا چکر تھا؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ یہ عورت کون تھی اور کیا کر رہی تھی؟ یہ کیسا کھیل کھیل رہی تھی سب کے ساتھ؟ اس پڑوسن خالہ کو آئے ہوئے 1 سال ہی ہوا تھا، اور سارے پڑوس کی عورتیں اس کی گرویدہ تھیں۔ یہاں تک کہ امی بھی سارا دن خالہ کی تعریفیں کرتے نہ تھکتی، پر مجھے کبھی بھی عورت اچھی نہیں لگی۔ عجیب نظروں سے اوپر سے نیچے تک میرا معائنہ کرتی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ آنکھوں ہی آنکھوں میں مجھے کھا جائیں گی یا اپنی آنکھوں سے بھسم کر دیں گی۔ ویسے تو ہر وقت خالہ اللہ اللہ کرتی رہتی تھی، پر مجھے ان کے چہرے پہ کبھی وہ نور نظر نہیں آیا جو کسی اللہ والے کی شکل پہ نظر آتا ہے۔ میں نے سوچا امی کو بتاؤں، مگر اس سے پہلے کہ میں امی سے کچھ بولتی، خالہ مالا کے ٹوٹے ہوئے موتی لے کر آئیں اور امی کے سامنے بیٹھ گئیں اور زار و قطار رونے لگیں۔ میں سمجھ گئی تھی کہ خالہ میری شکایت لگانے آئی ہیں۔ بہن، میں نے تو تیری بیٹی کا بھلا چاہا تھا، مگر تیری بیٹی میرے گھر آئی اور یہ مالا لا کر میرے منہ پہ مار دی۔ مالا بکھر کر ٹوٹ گئی۔ مجھے بہت دکھ ہوا۔ مجھے اتنا بھلا برا کہا کہ میں تمہیں کیا بتاؤں۔ بتاتے ہوئے بھی مجھے شرم آتی ہے۔ خالہ کی بات پر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس قدر جھوٹی عورت کیسے غلط بیانی کر کے میری ماں کو برقلا رہی تھی، اور امی مجھے کھا جانے والی نظروں سے گھور رہی تھی۔ امی نے خالہ سے معافی مانگی تو خالہ بولی، بہن میں نے تو بچی سمجھ کر معاف کیا، مگر جو بے حرمتی اس نے کی ہے اس سے مجھے اس لڑکی کی شادی کے کوئی آثار نظر نہیں آتے۔ خالہ آنکھیں بند کر کے ایسے بول رہی تھی جیسے بند آنکھوں سے میرا مستقبل دیکھ رہی ہوں، اور بیچاری میری معصوم ماں ایک دم رونے لگی۔ خالہ کے پیر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ ایسا مت بولو بہن، میری بچی معصوم ہے، نادان ہے، اسے بخش دو۔
اس کی طرف سے میں معافی مانگتی ہوں۔ ایسا بول کر امی مجھے بلانے لگی۔ ادھر آؤ زرین، معافی مانگو خالہ سے۔ امی کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی اور میں اندر ہی اندر اس خالہ کو کوس رہی تھی۔ امی مجھے بلاتی رہی مگر میں اندر آئی اور دروازہ اندر سے لاک کر دیا۔ مجھے اس منافق عورت پر رہ رہ کر غصہ آ رہا تھا۔ پہلے میری زندگی میں مشکلیں کم تھیں جو اب یہ عذاب کی صورت میں نزول ہوئیں، اور میری ماں کو سچ جھوٹ مرچ مسالہ لگا کر سنا رہی تھی۔ اب تو امی میری کسی بات کا یقین نہیں کرتی، چاہے میں جتنی بھی صفائی دیتی۔ مجھے امی کے غصے سے بہت خوف تھا۔ میں بچپن سے ہی امی سے زیادہ ابو کے قریب رہی تھی۔ ایک تو مائیں جب بیٹا پیدا نہیں کر پاتی تو بیٹی کو بیٹا بنا کر لڑکوں جیسے کپڑے پہنا کر اپنے ارمان پورا کرتی ہیں، اور جب وہی بیٹی بڑی ہو جاتی ہے تو پھر سے اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ لڑکیوں والے طور طریقے سیکھ لو، پرائے گھر جانا ہے۔ اب لڑکی بیچاری کیا کرے، کہاں جائے، سارا الزام ہی اس پر لگ جاتا ہے۔ امی تو پہلے ہی مجھ سے نالا رہتی تھیں، اب تو ان کو موقع مل گیا تھا۔ یہ سوچ کر میری جان جا رہی تھی کہ میں اب امی کو کیا کہوں۔ خالہ چلی گئی تھی۔ تبھی امی میرے کمرے کا دروازہ زور سے پیٹ رہی تھی۔ میں اٹھی اور دروازہ کھولا تو امی سخت غصے میں تھی۔ زرین، تم نے کبھی کوئی بات نہیں سنی میری، مگر آج تم نے تو حد کر دی۔ تم نے مجھے بہت مایوس کیا ہے۔ ایسا اللہ لوگوں کی آہیں بد دعائیں نہیں لیتے۔ امی بہت اداس لگ رہی تھی۔ امی، آپ میری بات کا یقین تو کریں گی نہیں کہ خالہ جھوٹ بول رہی ہیں؟ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا تھا۔ توبہ توبہ کرو لڑکی، اب اپنی بات چھپانے کے لیے اللہ والی عورت پر جھوٹ بولنے کا الزام لگا رہی ہو۔ امی، آپ نہیں جانتی کہ کیسے جھوٹ کا لبادہ اوڑھ کر یہ دوغلے لوگ آپ جیسے معصوم لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں۔ اور امی نے میری بات آدھے میں کاٹ ڈالی۔ بس کرو، سب جھوٹے ہیں اور تم ایک ہی سچی ہو۔ امی ہاتھ جوڑتی ہوئی غصے سے باہر چلی گئی۔ میں پریشانی سے بیڈ پہ بیٹھ گئی اور پھر ایک بار سوچنے لگی کہ کیسے لڑکی کے گلے میں مالا ڈالنے سے وہ خود بے باک ہو کر اپنی شادی کی باتیں کر رہی تھی، اور جیسے ہی خالہ نے مالا کھینچ کر اتاری تو لڑکی ایک دم صحیح ہو گئی۔ اس کا مطلب کہ اس مالا میں ایسا کچھ تھا، اور جب مالا کے کچھ موتی ٹوٹ گئے تو ان میں چھوٹے چھوٹے کاغذ کے ٹکڑے فولڈ کر کے پڑے تھے، اور ضرور ان میں کچھ لکھا تھا۔ کہیں عورت کالا علم تو نہیں کرتی، اور اب جو امی کو یہ دھمکی دے کر گئی ہے کہ میری شادی کبھی نہیں ہوگی، جانے اب یہ میرے ساتھ کیا کرے۔ یہ سب سوچ کر ہی مجھے جھرجھری آ گئی اور میں نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ آنے والے وقت میں کیا کچھ ہونے والا ہے۔ میں سب سے انجان تھی، مگر مجھے اپنے رب پہ یقین تھا، وہ میرے حق میں سب اچھا کرے گا۔ میرا نام زرین ہے۔ ہم 3 بہنیں تھیں، ہمارا کوئی بھائی نہ تھا۔ ہم سفید پوش گھرانے سے تعلق رکھتے تھے اور میرے ابا کی سرکاری نوکری تھی۔ ساری زندگی ایمانداری کے ساتھ کام کرتے رہے۔ میری دونوں بڑی بہنوں کی شادی ہو چکی تھی اور میں سب سے چھوٹی تھی۔ چھوٹی ہونے کے باعث ابو کی سب سے لاڈلی تھی۔ ابو بولتے تھے کہ زرین میری بیٹی نہیں بیٹا ہے، اور میں بچپن سے ہی سارے لڑکوں والے کام کرتی آئی تھی، کپڑے بھی لڑکوں کے پہنتی تھی۔ مجھے لڑکیوں کی طرح بناؤ سنگار یا گھرداری میں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ میں سارا دن ابو کی بھاگ دھوتی، خراب ہوتی تو بنانے بیٹھ جاتی، گھر میں کوئی بھی چیز خراب ہوتی تو میں بناتی تھی۔ بچپن سے لڑکپن تک تو میری یہی باتیں میرے والدین کو اچھی لگیں اور بولتے کہ تم ہمارا بیٹا ہے، اور جیسے ہی میں نے جوانی کی دہلیز میں قدم رکھا، ہولے ہولے میرے ماں باپ کو میری انہی چیزوں پہ اعتراض ہونے لگا۔ سب سے پہلے تو میرے بائک چلانے پر پابندی لگا دی، اور مجھے یہ بات بہت بری لگی۔ پھر دوسرا اعتراض میرے لڑکوں جیسے لباس کے پہننے پر اٹھا، اور وہ دن اور آج کا دن میری ایک چیز پر میرے گھر والے اعتراض کرتے ہیں، اور گھر والوں کے اسی رویے کی وجہ سے میں باغی بنتی چلے گئی۔ اور جب میری شادی کی عمر ہوئی تو امی کو میری ہر بات کھٹکنے لگی۔ میرا اٹھنا بیٹھنا چلنا، لڑکوں کے جیسے بات کرنا، یہاں تک کہ میرے سونے پہ بھی چڑھتی تھی کہ یہ کیا طریقہ ہے لڑکوں کی طرح سوتی ہو۔ اکثر لوگ رشتے کے لیے آتے، کھاتے پیتے اور چلے جاتے وقت یہ بولنا نہیں بھولتے تھے کہ آپ کی بیٹیوں میں لڑکی والی بات نہیں، اور یہی وہ بات تھی جس پر میری امی بگڑ جاتی۔ پچھلے 3 سال سے یہی ہو رہا تھا۔ امی میرے رشتے کی وجہ سے بہت پریشان تھی۔ جب ہمارے محلے میں بلقیس خالہ آئی اور آتے ہی سارے محلے میں مشہور ہو گئی۔ بلقیس خالہ کی وجہ شہرت یہ تھی کہ وہ جس کنواری لڑکی کو اپنے ہاتھ سے بنا مالا پھیلاتی، اس کی لڑکی کی شادی جلدی ہو جاتی۔ ویسے تو میری ماں پیر و فقیر پر اتنا یقین نہیں رکھتی تھی، مگر جیسے ہی یہ سنا تو اس نے بھی بلقیس خالہ سے ملنا ملانا شروع کیا، اور خالہ کی گرویدہ ہو گئی۔ امی ہر وقت بولتی تھی کہ خالہ کے چہرے پہ نور ہے، اور میں بہت غور سے وہ نور تلاش کرتی، مگر مجھے کہیں نظر نہیں آتا۔ اپنی سہیلیوں کی مدد سے بھی میں اب لڑکیوں کے طور طریقے کافی سیکھ گئی تھی، اور اب امی بھی کافی مطمئن نظر آتی تھی۔ جب اس دن میرے لیے رشتہ لانے والوں نے مجھ سے فضول سوال پوچھے تو میرے اندر کا سویا ہوا لڑکا پھر جاگا، اور میں نے انہیں ڈپٹ دیا اور وہ لوگ چلے گئے۔
तभी से अम्मी फिर से मुझ पर नाराज थी और रही सही कसर खाला ने पूरी कर दी और अपना माला लेकर आ गई। मैं जो पहले ही तपी बैठी थी तो और तप गई और खाला का दिया हुआ माला उनके घर जाकर उनकी बेटी के गले में डाला और माला पहनते ही खाला की बेटी की बातें सुनकर मेरे पहलू तले से जमीन निकल गई। ऐसा लग रहा था कि वो अपने होश में नहीं। तभी खाला ने पीछे से आकर अपनी बेटी के गले से माला खींच निकाला और माला टूट कर बिखर गया और खाला की आंखें और गुस्सा देखकर मैं भाग आई। पहली बार मुझे किसी से डर लगा था, वरना आज तक मैं किसी से नहीं डरी। अब खाला ने अपनी बेटियों के साथ मिलकर सारे मोहल्ले में मशहूर किया कि जरीना ने खाला का बनाया हुआ माला तोड़ दिया और अब कभी जरीन की शादी नहीं होगी। ये बात मोहल्ले के बच्चे बच्चे के मुंह पर थी। जब अम्मी तक हर मोहल्ले की औरत ये बात लेकर आती तो अम्मी परेशान हो जाती। 2-3 बार अम्मी खाला के घर गई, मगर माफ़ी तलाफी की कोशिश भी की, मगर खाला नहीं मानी और अम्मी बीमार हो गई। अम्मी की हालत देखकर मुझे बहुत दुख होता था। मेरी बहनें भी अम्मी की तबीयत की खराबी की जिम्मेदार मुझे समझती। मैं थक गई थी, अब इन हालात से तंग आ चुकी थी। तभी एक रात मुझे बहुत घुटन हो रही थी। मैं छत पर गई। छत से मैंने खाला के सहन में झांका तो ये देखकर मुझे शदीद झटका लगा कि खाला सहन में लेटी हुई थी और उनके हाथ में सिगरेट थी जिसका धुआं उड़ा रही थी। मैं एकदम नीचे हुई और वहां छत के फर्श पर बैठ गई। देर तक मैं इसी हालत में बैठी रही। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था और इससे पहले कि खाला के घर से मुझे कोई देख लेता और खाला जान जाती कि मैंने इन्हें सिगरेट दे पीते देखा है तो मुझ पर कोई इल्ज़ाम लगाकर बदनाम करवाती। पहले ही अम्मी बहुत परेशान है। मैं नीचे आ गई और अपने कमरे में बैठ गई। अब मैं समझ गई कि ये एक ढोंगी औरत है। अल्लाह के नाम की आड़ में जाने क्या कुछ करती है, क्योंकि एक औरत होकर दूसरा खुद को नेक बीबी कहलवा कर और रात के अंधेरे में इस तरह सिगरेट पीना, अम्मी से झूठ बोलकर मुझे बदनाम कर रहा। अल्लाह वालियाँ ऐसी हरकतें नहीं करती। मैं उन्हीं सोचों में गुम थी कि अब्बू तभी आ गए। क्या बात है बेटा, तबीयत तो ठीक है? तुम्हारे कमरे की लाइट क्यों जल रही है? जी अब्बू, तबीयत सही है, बस नींद नहीं आ रही। मैंने अब्बू को तसल्ली दी। कोई परेशानी है? तुम्हारा चेहरा बता रहा है। अब्बू से मैं कोई बात ज्यादा देर तक छुपा नहीं पाती थी। परेशानी तो है, मगर मेरी बात का यकीन कौन करेगा? मैंने उदास लहजे में कहा। परेशान मत हो बेटा, तुम्हारी माँ की आदत है छोटी छोटी बातों पर परेशान होने की। शादी होना या ना होना अल्लाह के हाथ में है, किसी इंसान के हाथ में नहीं। और अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है? तुम्हारी माँ को बहुत जल्दी है शादी की। अब्बू नर्म लहजे में बोल रहे थे। अब्बू, बात शादी की नहीं और न शादी पे आके दुनिया खत्म होती है। बात यह है कि अम्मी मेरी बात नहीं सुन रही और खाला की झूठी बात पर यकीन कर रही हैं। मैंने नम आंखों के साथ कहा। अच्छा, तुम मुझे सब सच बताओ। मैं अपनी बेटी की हर बात का यकीन करूंगा। मैं जानता हूँ मेरी जरीन झूठ नहीं बोलती। अब्बू की बात से मुझे काफ़ी तसल्ली हुई और मैंने बिल्किस खाला की सारी बातें शुरू से आखिर तक अब्बू को बताई और अब्बू सोच में पड़ गए। क्या सोच रहे हैं अब्बू? आपको भी यकीन नहीं आ रहा ना? नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं। मुझे तुम्हारी बात पे यकीन है। इसका मतलब है ये सही औरत नहीं। पिछले 1 साल से हमारे मोहल्ले के सादा लोगों को बेवकूफ़ बना रही है। मगर सोचना ही है कि इसकी असलियत सबके सामने कैसी लाई जाए। अब्बू फिर सोच में पड़ गए। मैं कुछ मदद कर सकती हूँ? मैंने खुशी खुशी अपनी खिदमत पेश करना चाही। नहीं बेटा नहीं, ऐसे लोग बहुत ख़तरनाक होते हैं, इनसे दूर रहना चाहिए। तुम बिल्कुल खामोश हो जाओ, मैं खुद देखता हूँ कि क्या करना है। इस मोहल्ले के 1-2 समझदार आदमियों को अपने साथ लगाकर उनकी असलियत मोहल्ले वालों के सामने लाऊंगा। अब्बू से बात करके मैं काफ़ी मुतमईन हो गई और मेरे दिल का बोझ हल्का हो गया। अब तुम सो जाओ, परेशान होने की ज़रूरत नहीं और इस बात का जिक्र किसी से मत करना, अपनी माँ और बहनों से भी मत करना। अब्बू मेरे सर पे हाथ रखकर चले गए और उस रात में सुकून से सोई। जाने कितनी रातों से मेरी नींदें हराम थी। मैंने बाद में अब्बू से कोई सवाल जवाब नहीं पूछा। मुझे मालूम था कि अब्बू कुछ ना कुछ कर ही रहे होंगे, पर फिर भी काफ़ी वक्त लग रहा था। दिन ऐसे गुजरते जा रहे थे। अम्मी की तबीयत भी अब काफ़ी बेहतर थी, मगर मुझसे फिर भी ढंग से बात न करती। बस कोई काम की बात होती उसका जवाब दे देती। अम्मी एक बार फिर मेरे रिश्ते ढूंढने में लग गई थी, मगर कहीं भी बात नहीं बन पा रही थी और इस बात को अम्मी बिल्किस खाला की करामात समझती और कहती कि उनकी बद्दुआ का असर है कि इसका रिश्ता कहीं नहीं हो रहा। और मैं चुप ही रहती। अगर जवाब देती तो समझो अम्मी के गुस्से को हवा दी। एक रोज़ रात को शोर हुआ। शोर की आवाज़ से सब जागे। अब्बू बाहर गए। अम्मी भी मोहल्ले की औरतों के साथ जाकर खड़ी हुई तो मालूम हुआ बिल्किस खाला के घर चोर आए थे और जब मोहल्ले के किसी लड़के ने उनके घर कूदते देखा तो शोर मचा दिया। सब लोग जमा हुए तो पता चला वो चोर नहीं, बिल्किस खाला की बेटी का आशिक था और बिल्किस खाला की बेटी अपना बोरिया बिस्तरा समेट कर उसके साथ भाग रही थी। अब दोनों पकड़े गए थे
اور دونوں نے اس بات کا اعتراف کیا تھا۔ بلقیس خالہ کی عزت خاک میں مل گئی تھی، جو بیٹی کو مارنے لگی، اس پہ تھپڑوں کی بارش کر دی، سب کے سامنے شرمندہ ہو کر رہ گئی۔ تب اس کی بیٹی بھی ماں پر کھلے عام الزام لگانے لگی، مجھے کیوں مار رہی ہیں؟ میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا میری شادی کر دو، نہیں تو میں گھر چھوڑ کے بھاگ جاؤں گی۔ پر نہیں، تمہیں تو اپنی بیٹیوں کی شادی میں کوئی دلچسپی نہیں، تم نے ٹھیکہ اٹھا رکھا ہے محلے کی لڑکیوں کی شادی کرنے کا، اور بولتی جاتی ہو تم لوگ کے لیے کوئی اچھا سا رشتہ لے کر آؤں گی، تمہارے اچھے رشتے کے آسرے آپ ہی کے بال سفید ہو رہے ہیں۔ بیٹی سب کے سامنے چلا کے بول رہی تھی۔ ماں نے ایک بار پھر تھپڑ بیٹی کے منہ پہ مارا اور لوگوں نے انہیں مار پیٹ سے روکا۔ محلے کے بڑے بزرگوں نے لڑکا اور لڑکی کی رضامندی سے دونوں کا نکاح کیا اور لڑکی کو رخصت کر دیا۔ بیٹی نے جانے سے پہلے ماں کی ساری باتیں سب کو چیخ کر بتائیں کہ کیسے میری ماں کالے موتیوں کے اندر تعویذ رکھ کر کالا جادو کر کے مالا بناتی، اور جو لڑکی وہ مالا پہنتی فوراً اپنے حواس کھو بیٹھتی اور اپنی شادی کی باتیں خود سے کرتی اور بولتی جلدی میری شادی کروا دو۔ ایسی ایسی باتیں بولتی کہ ماں باپ شرم کے مارے کسی سے ذکر نہ کرتے اور جیسا بھی رشتہ ہاتھ لگتا لڑکی کی شادی کروا کے رخصت کر دیتے، اور ہر لڑکی کے ساتھ یہی ہوتا تھا۔ مگر ماں باپ کسی سے ذکر اس لیے نہیں کرتے کہ ان کی بدنامی ہوگی، اور یہی سوچتے کہ صرف ان کی بیٹی ہی ایسی باتیں کر رہی ہے، اور اپنی 5 بیٹیوں کو اچھے رشتوں کی آس میں بٹھا کر رکھا تھا۔ اب منجلی بیٹی نے خود اپنے لیے لڑکا تلاش کیا تو اس بات کو لے کر ماں بیٹی میں کافی عرصے سے اختلاف تھا، اور یہ بھی بتایا کہ جب زرین نے مالا میری بہن کو پہنایا تو میری ماں غصے سے پاگل ہو گئی کہ اس کا راز نہ کھل جائے، اسی لیے زرین کے بارے میں جھوٹ بول کر اسے دھمکایا۔ سب کے سامنے اپنے لیے ایسی باتیں سن کر خالہ کا چہرہ شرمندہ لگ رہا تھا، وہ آنکھیں زمین پر گاڑ کر بیٹھی تھی۔ سب انہیں لعنت ملامت کر رہے تھے کہ جن کی بیٹیوں کی زندگی اس عورت کی وجہ سے برباد ہوئی۔ بدنامی کے ڈر سے جلدی جلدی میں جیسا رشتہ ہاتھ لگا فوراً بغیر سوچے سمجھے شادی کی، اور خالہ نے سب سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی اور کہا کہ مجھے پولیس کے حوالے مت کرو۔ سب نے خالہ سے کہا کہ تمہیں اس بار معاف کر رہے ہیں کیونکہ تمہاری جوان بیٹیاں ہیں، اگر تو آئندہ اس قسم کی شکایت ملی تو تمہیں پولیس کے حوالے کریں گے۔ اب خالہ اپنی بیٹیوں سمیت یہ محلہ چھوڑ کر جا رہی تھی، امی میرے پاس آئیں اور مجھ سے معافی مانگی کہ مجھے معاف کرو، میں نے اس جھوٹی عورت پہ بھروسہ کیا اور تمہاری بات نہ سنی۔ میں امی کے گلے لگی اور دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا کہ بلقیس خالہ کا راز کھل گیا، اور وہ بھی ان کی اپنی بیٹی کی زبانی۔ سارا بھید کھلا تو سب نے اس کی بات کا یقین کیا۔ ابو نے مجھے بتایا تھا کہ ہم نے محلے کے چند سمجھدار لڑکوں کو بلقیس خالہ کے گھر کی نگرانی پہ رکھا کہ کون آتا ہے کون جاتا ہے، ان کے گھر کیا کچھ چل رہا ہے۔ تبھی ان لڑکوں نے اس لڑکے کو بلقیس کے گھر میں داخل ہوتے دیکھا، پھر ان دونوں کو ایک ساتھ فرار ہوتے دیکھ کے پکڑ لیا۔ سچ کھل کر سب کے سامنے آیا، اور اس بات کو ابھی 1 ماہ ہی ہوا تھا کہ ابو کے دوست کی فیملی میرے لیے رشتہ لائی اور رشتہ پکا ہو گیا۔ شادی کی تاریخ مقرر ہوئی اور میری شادی ہو گئی۔ میرا شوہر شاویز بہت اچھا لڑکا ہے، پیشے کے حساب سے ڈاکٹر ہے، ساس سسر بھی بہت اچھے اور پیار کرنے والے ہیں۔ جب میں رب کا جتنا شکر ادا کرتی کم تھا۔ امی مجھے خوش دیکھ کر بہت خوش ہوئی تھی۔ یہ کہانی سنانے کا مقصد یہ ہے کہ شادی بیاہ کے معاملوں میں پیروں فقیروں اور بیویوں کے پیچھے مت پڑیں، یہ اللہ کے معاملے ہیں، وہی بہتر طریقے سے حل کرتے ہیں۔ جب نصیب میں ہوگا تو شادی ہو جائے گی، کیونکہ جوڑے آسمانوں پہ بنتے ہیں۔